1400 سال پہلے ملک عراق کی سرزمین پہ ایک قتل ہوا تھا کہ وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا، اور یہ قتل کسی غیر مذہب نے نہیں کیا بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے بیٹے کا قتل کیا۔ اس دور کی مکمل طاقتیں حسین ابن علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور صحرا میں لا کے رسول کے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ قتل چھپ جائے گا، قاتل چھپ جائیں گے، لیکن مشیت الہی تھی، ارادہ خداوندی تھا، لہو حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے خون حسین کو چھپنے نہیں دیا۔ اس قوم کی تخلیق کا مقصد صرف ذکر حسین تھا۔ پھر اس قوم نے اپنی مدرسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، زنجیر کی صورت میں، مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف جلوس نکال کے حسین ابن علی کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا۔ حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے، وزارتیں دی گئیں، عہدے دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے، قاتلوں کے چہروں سے نقاب نہ اٹھے۔ ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی، ہر دور میں یہ کاوش ہوتی رہی، یہ کوششیں چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی، چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو۔ ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے، یہ میری قوم کا شیوا ہے، یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے۔ دشمن حملہ کہیں سے کرے، ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں۔ ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے، ہماری اخبار بھی یہ ہے، ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے۔ لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وکالت ممبر شبیر سے کی جائے، عہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے۔ دشمن کہیں سے حملہ کرے، ہم جواب ممبر سے دیں۔ پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی، ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں، جذباتی آپ نے نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں، بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا۔ میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویل کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں، یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں۔ ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی۔ صرف کام ایک ہی کرنا ہے، میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ جو بول سکے وہ تائید فرمائے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی کونین عزت عطا فرمائے۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ۔ ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار، تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار۔ آج بہانے بہانے سے یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے۔ ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یزید کا کردار پڑھ دے اگر تیری لفظوں میں، تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے، تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تنور میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی
شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بجت بن حنیف عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں محسود جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی, جس کے حیا کا نام قرآن تھا, جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا. حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا, میدان میں آیا گل ایمان بن گیا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا, جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, میرا حسین نمازی تھا. یزید فاجر تھا, حسین روزے دار تھا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے, لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں, میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں, میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں, میری ماں جیسی تیری ماں نہیں, تجھ جیسا میں نہیں, مجھ جیسا تو نہیں. اپنے لاکھوں لے کے دعا 72 لے کے میں آتا ہوں. 10 محرم کو عصر سے پہلے میں قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ. سارے بولو آخر تک بولو, ہاتھ اٹھا کے حیدری. حسین دنیا کو ثابت کرے. واجب الاحترام قابل سعادت احترام عزت مآب جناب علی عباس الوی سے, الوی پھر اس کے بعد پھر ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا؟ یہ باتیں گجرات نہیں سنے گا تو پھر ملک کے کس کونے میں سنائی جائیں گے؟ اب کھلی ہے قتل حسین کی فائل. مفتی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے کسی تاریخ میں یزید کا کردار نظر نہیں آیا. تجھے اسلام کی تاریخ یاد نہیں, تو چاند کی تاریخ کیا بتائے گا؟ اب ہم کیونکہ ہم ہیں حسین کے عاشق, ہم اپنی ذات پہ حملے برداشت کر سکتے ہیں. ہم حسین سے جنون کی حد تک عشق کرتے ہیں. اب اگر بات کھلی ہے تو پھر اب کھلے. اب ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھے؟ رات کے اس پہر میں جس بندے کی نظریں ممبر کی طرف ہیں وہ اپنی قوم کے عقیدے کی ترجمانی کرے. 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی, صرف ایک یزید کو پیش کیا جا رہا کہ جی قتل حسین میں صرف یزید شریک تھا. اچھا, یہ اکیلا یزید خود ہی جا کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا؟ یزید کسی شہر کا بادشاہ نہیں بنا تھا, مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تھا. مسلمانوں نے ووٹیں دی تو خلیفہ بنا. یزید دکھا دیا, یہ نہیں بتایا ووٹیں دینے والے کون تھے. ہمیں قتل حسین کی پوری تحقیق چاہیے. ہمیں بتایا جائے کہ آخر قتل حسین میں کون کون شریک تھا. اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں قتل حسین کی انکوائری کا پہلا صفحہ پڑھتا ہوں. بالکل بے زبان کرنے کے لیے دشمن حسین کو صرف اس سے ایک سوال کرنا کہ حسین قتل ہوئے کیوں تھے. مولوی کبھی بھی کیوں کا جواب نہیں دے, اسے پتا ہے کہ وہ اس کیوں میں پھنس جائے گا. ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ آخر امام حسین کا قتل کیوں ہوا. جگیر کا جھگڑا, منصب کا لالچ, کسی عہدے کی طلب, حسین تخت چاہتے تھے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پھر یہ قتل کیوں؟
اب تاریخ نے جو ہمیں جواب بتایا میں جواب پڑھنے لگا. اس کا یہ قتل ہوا ہے انکار بیعت پہ. یزید چاہتا تھا کہ بیعت کرواؤں اور حسین نے کہا کہ نہیں کروں. ایسا ہی ہے بس اس نہیں کی وجہ سے قتل حسین. یہ شیعہ نے بھی لکھا یہ سنی نے بھی لکھا. یزید چاہتا تھا بیعت کریں اور حسین نے کہا نہیں کروں. اب میرا سوال ہے ہر مکتب کے بندے سے ہمیں بتاؤ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا ٹھیک تھا. یزید کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا غلط تھا. کیا غلطی کی یزید نے؟ وہ کہتا اس نے حسین سے بیعت مانگی. اس کا مطلب پہلے ہی سٹیپ پہ مولوی مان گیا جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. میں قتل حسین کی تحقیق شروع کروں. اس کا مطلب جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا. اور کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیرا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن کے چمک رہا ہے. حسین 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہوگا کیا کہتا ہے یزید؟ اس کا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین کے جملے آج بھی میں ہر مکتب کی کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا اس کو کہہ دے مجھ جیسا. کوئی بندہ بیٹھا رات کے اس پہر میں حسین سننے والا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں, حسین جیسے کئی اور بھی ہیں. یزید بھی اکیلا نہیں, یزید جیسے کئی اور بھی ہیں. حسین نے کہا ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے. میں علی کا بیٹا, میں یہ بیعت نہیں کروں. امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں کروں گا. کہ نہیں بڑی مشکل تھی. سارا دور یزید کے ساتھ اور تنہا حسین کہہ رہے نہیں. ذہن ذرا متوجہ رکھیے گا. تخت یزید کے پاس, مفتی یزید کے پاس, فوٹے یزید کے پاس, اور تنہا حسین نے 26 رجب کہا نہیں. یزید نے کہا ایک نہیں میرا کیا بگاڑے گی, لیکن یہ ولید کے دربار سے نہیں باہر آئی تو 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئے. اس نہیں میں 72 ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا. انہوں نے بھی کہا نہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. یزید پریشان تھا یہ نہیں ایک تھی, یہ 72 میں بٹ گئے. اس کا 72 ہے وہ کربلا میں لے آئے. اس کا میں قتل کر دوں گا, نہیں یہی دفن ہو جائے گی, نہیں یہی ختم ہو جائے گی. پھر آج کے بعد کون میرے سامنے نہیں کہے گا. لیکن اسے کیا پتا تھا حسین کتنا بڑا کاریگر ہے. حسین کربلا میں 72 نہیں لے کے آ گیا. اس نے 72 نہیں قتل کی. یہ نہیں شام غریبہ ایسے ابری, پھر ایسے کائنات میں پھیلی. یہ ہر ایک مذہب میں چلی گئی, یہ ہر ایک غیرت مند کے مکتب میں چلی گئی. پھر یہ نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی. آج ہمیں شیعوں کو اس نہیں نے زندہ رکھا ہوا ہے. آج ہمیں دشمن کہتا ہے مجلس نہ کروا, ہم نہیں کروائیں گے. ماتم نہ کر, نہیں کریں گے. زنجیر نہ مار, نہیں ماریں گے. ہم بتائیں نہیں یزید والی نہیں ہے, حسین والی. ہمیں یہ نہیں کا حوصلہ, ہمیں یہ نہیں کا حوصلہ حسین ابن علی نے, حسین کا نہیں. متوجہ ہے بات کی جانو. آج ہمیں مولوی کہتا ہے جی ہم کہتے ہیں حسین نے صحیح کیا. اب یہ میں اسے مولوی کی سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں کہ اس نے امام حسین کا ساتھ دے دیا صرف اس ڈر سے کہ اگر حسین کا ساتھ نہ دیا تو پھر یزید کے ساتھ جانا پڑے گا. ہاں ہم کہتے ہیں جی حسین صحیح. صرف اکیلا حسین صحیح نہیں, سارے حسین صحیح. صرف یزید غلط نہیں, سارے یزید. حسین بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا, یزید بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا. حسین بھی اکیلے نہیں تھے, یزید بھی اکیلا نہیں تھا.
آج مولوی کہتا حسین صحیح یزید غلط. نہیں، اگر حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہے. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. مولا حسین کی عزت کی قسم بندوں نے، اور میری قوم بھی بڑی سادہ ہے، ہم بڑے سادہ لوگ شیعہ ہیں. ہم جس بندے کے نام کے ساتھ حسین لکھا ہو نا ہم اسے بھی شیعہ مان لیتے ہیں. یہ بندوں نے فیشن بنا لیا ہے 10 محرم کو کالے کپڑے پہن لینے، 2 دن کے لیے کالا سوٹ، 1 پانی کی سبیل، 4 دیگے حلیم کی، اور حسینی بننے کی کوشش. دیگے دینے سے حسین نہیں ملتا. جو بول سکتے وہ زحمت فرما. پانی پلانے سے حسین نہیں ملے. حسین لینا ہے تو حسین کے نظریے کی حمایت کر. یزید چھوڑنا ہے تو یزید کے نظریے کو چھوڑ. حسین بھی تنہا نہیں، یزید بھی تنہا نہیں. جو گجرات میں اس وقت میں سو رہا ہے اس بندے کو جگاؤ میں جملہ کہوں، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. آج بندے کہتے ہیں صرف یزید غلط، صرف یزید غلط. نہیں، حسین صحیح تو حسین کا پورا نظام صحیح. یزید کیسے بنا تھا؟ ووٹوں سے. حسین کے پاس ووٹیں نہیں تھیں. حسین اللہ کا بنایا تھا. اللہ کے بنائے کو ووٹوں کی ضرورت نہیں. یزید کے پاس کیا تھا؟ اپنے باپ کا لکھا ہوا. حسین کے پاس باپ کا لکھا نہیں، قرآن میں اللہ کا لکھا ہوا تھا. یزید کے پاس کیا تھا؟ 18,000 مفتیوں کا فتویٰ. حسین میں مفتیوں کی محتاجی حسین کو تھی نہیں. حسین کے پاس تھی قرآن کی نص. آج مولوی کہتا ہے یزید غلط حسین صحیح، یزید غلط حسین صحیح. حسین صحیح کہنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن، پھر یہ نہ کہ حسین صحیح ہے پھر مان حسین صحیح ووٹیں غلط، حسین صحیح نامزد کرنا غلط، حسین صحیح کمیٹیوں سے بننے والا غلط. پھر تجھے آخر میں ماننا پڑے گا قدیر صحیح، سقیفہ غلط. اللہ کا بنایا صحیح، بندوں کا بنایا غلط. حسین بندوں کا بنایا نہیں تھا، حسین تھا اللہ کا بنایا. آخری سوال اور آپ کو سلام. آج یزید کو بچانے کی کوشش کرنے والے، تم نے صرف اکیلا یزید بچانا تھا، پوری لائن پھنس گئی. ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ آخر چلے ٹھیک ہے بس آخری جملہ، اور وہ بھی گجرات سے داد لینے کے لیے نہیں، آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے. یزید نے مانگی بیعت، امام حسین نے کیا انکار. 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا. تم نے 72 بتائے کہ جی ہاں 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا. آ کسی چوک چوراہے میں کہ حسین کا ماتمی آتا ہے، میں ان 72 نے جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا میں ان کے نام بتاتا ہوں، ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں، ان کے قبیلے بتاتا ہوں، ان کے شجرے بتاتا ہوں، ان کے قد بتاتا ہوں، ان کے چہرے کی رنگتیں بتاتا ہوں. تو صرف ایک کام کر، جن لاکھوں نے یزید کو ووٹ دیے وہ کون تھے؟ نظر وہ 1000 آ رہے تھے لیکن انہیں تھوڑے نظر آ رہے تھے. اللہ کہتا یہ ہم نے ان کی مدد کی تاکہ ان کے دل مضبوط رہے، یہ اپنے میدان میں پاؤں جمائے ہوئے رکھے، یہ کثرت دیکھ کے بھاگ نہ جائے. لہٰذا ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. وہ سامنے 1000 تھے لیکن انہیں تھوڑے نظر آ رہے تھے. اس کا مطلب ہے اصحاب بدر جو نبی کے اصحاب میں سب سے افضل ہے، ان کی افضلیت یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے تھے تاکہ انہیں لشکر تھوڑا نظر آئے، تاکہ انہیں لشکر تھوڑا نظر آئے. قبلہ تشریف فرمائے ہیں، کتاب کا حوالہ دینے لگا علل شرائع شیخ صدوقی. شیخ صدوق نے روایت لکھی ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اصحاب حسین میں افضلیت کیا تھی؟ فرمایا ان کی سب سے بڑی افضلیت یہ تھی خدا نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. خدا نے ان کی آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے. امام کی حدیث پڑھنے والا امام کہنے صرف ان کی آنکھوں سے حجابات نہیں ہٹائے، آسمان سے بھی ہٹا دیے. یہ جرت کے ساتھ اس لیے لڑ رہے تھے، یہ یہاں بیٹھ کے اپنا اصل مقام دیکھ رہے تھے. انہیں مرنے کی جلدی ہو گئی کیونکہ انہیں وہ نظر آ گیا جو وہ کسی کو بھی نہیں دکھاتا. تو اب نبی کے اصحاب میں اور حسین کے صحابہ میں فرق. قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں میں پردے ڈالے گئے.
मासूम कहते हैं इनकी आंखों से पर्दे हटाएगा। दूसरा फर्क, बदर में फरिश्ते इनकी इमदाद को आए। बदर में मुसलमानों के लश्कर की इमदाद के लिए खुदा कहता है मैंने मलाइका को जमीन पे उतारा, मैंने फरिश्तों के जरिए इनकी मदद की। कहां जाके दुनिया मुस्तफा के असहाब की और हुसैन के सहाब में फर्क तलाश करे। ये बदर के सहाबी नबी के सहाबा में से अफजल तरीन, फरिश्तों ने मदद की तो जंग जीते, फरिश्ते मदद के लिए आए तो लश्कर लेके उतरे। हुसैन के लिए 4000 का लश्कर लेके मंसूर फरिश्ता आया था, हुसैन ने वापस भेज दिया, फरिश्तों की मदद लेने से इनकार कर दिया। तो फर्क सामने आ गया, जो फरिश्तों का एहसान ले वो बदर के सहाबी, जो फरिश्तों पे एहसान करे वो हुसैन के सहाबी। जो फरिश्तों से मदद ले वो असहाबे बदर, जो फरिश्तों की मदद का इनकार करे वो हैं असहाबे हुसैन। खुदा कुरान में कहता है सूरह मुबारक तौबा में, खुदा कहता लौ काना अर्ज़न करीबा, जबकि सफर भी करीब का था और माले गनीमत भी मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने फिर भी जंग से जाने से इनकार कर दिया। और खुदा ने कुरान में आयत भेजी, ये एक ऐसा गज़वा था जब नबी मस्जिद में बैठे थे और नबी को खबर हुई कि काफिर लश्कर लेके आ रहे, और नबी ने वहीं पे मस्जिद में बैठे बैठे हुक्म दे दिया कि यहां से उठ के घर कोई नहीं जाएगा, यहीं से मैदान की तरफ जाना पड़ेगा। तो लोगों ने इसका तफसीर, इसका ये नहीं सिर्फ शिया शान नज़ूल पढ़ना, अहले सुन्नत का शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भी इसकी तफसीर में यही लिखा। वो लिखते हैं कि असहाबे रसूल ने मुख्तलिफ बहाने करने शुरू किए, या रसूल अल्लाह मस्जिद से कैसे घर जाएं, कफालत की जिम्मेदारियां हैं, घर में बताया नहीं है। खुदा कुरान में कहता मैंने फौरन आयत भेज दी कि सफर भी करीब है, माले गनीमत भी मिलेगा, ये फिर भी बहाने कर रहे हैं। आगे खुदा ने कुरान की आयत के इनसे कह के ये अपने आप को हलाकत में ना डालें। मुस्तफ़ा को जवाब दे के अपने आप को हलाक, सूरह मुबारक तौबा, ये अपने आप को हलाकत में न डालने। सफर भी करीब है, माले गनीमत भी मिल रहा है। खुदा कुरान में वादा कर रहा है सफर भी करीब है, माले गनीमत भी मिल रहा है, सफर भी करीब है, माले गनीमत भी मिल रहा है। मेरा मौला हुसैन मुझे जुर्रत दे दे, मैं जुमला इनके दिलों पे ला के रख सकूं। खुदा कुरान में कह रहा है मेरा मोहम्मद इन्हें कह दे सफर भी करीब है, माले गनीमत भी मिलेगा, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और हुसैन अपने साहब से कह रहे हैं सफर भी दूर है, माले गनीमत भी नहीं मिलेगा। हुसैन कह रहे हैं सफर भी दूर है, माले गनीमत मिलना तो दूर की बात, जो तुम्हारे पास है ये भी रुक जाएगा। और वो रुकने के लिए तैयार है। असहाबे पैगंबर और हैं, असहाबे हुसैन। अब मैं 8वें इमाम का एक फरमान पढ़ूं असहाबे हुसैन के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे बिहार में अल्लामा मदरसी ने लिखा। मेरे 8वें शहनशाह का फरमान सुनिए। देखें ये इमाम बारगाह, इस इमाम बारगाह में वो सामने अलम, ये अलम अब्बास की शबीह है। खाना काबा बैतुल मामूर की शबीह, मस्जिदों में गुंबद खिजरा की शबीह है। यानी कि मुसलमानों में 90% चीजें शबीह की ही इस्तेमाल होती हैं। ये जो वहां से पानी लिया जाता है, ये जमजम,
یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی اس کی شبیہ ہے۔ اور میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بیان کر دوں کہ وہ جو آب زمزم، وہ جو زمزم اسماعیل نے نکالا تھا وہ بند ہو گیا تھا، یہ پھر عبد المطلب نے نکالا تھا۔ شاہ زمزم کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ زمزم کے کنویں کو کھودا تھا اور اس میں سے تبرکات نکالے تھے اور پانی جاری کیا تھا۔ یہ جو آج مسلمان تبرک کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں، یہ اسماعیل والا نہیں ہے، مولا حسین یہ علی اور رسول کے دادا کا نکالا۔ یہ سارے کا سارا اسلام، خانہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے وہ بھی اصل نہیں، وہ بھی ماڈل ہے، شبیہ ہے بیت المعمور۔ جیسے عرش پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، ویسے زمین پہ بیت اللہ انسانوں کا کعبہ، یہ بھی شبیہ ہے۔ اور یہ جو منبر مسجدوں میں رکھا جاتا ہے، یہ منبر بھی شبیہ ہے۔ رسالت مآب کو ایک صحابی نے رسول مسجد میں کھجور کے ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی یمن سے آیا، کاروبار اس کا اچھا تھا، اس نے وہیں پہ مدینے میں بیٹھ کے ایک منبر بنوایا اور اس نے کہا مناسب نہیں لگتا کہ آپ کھڑے ہو کے تقریر کریں، آپ بیٹھ کے خطبہ دیں۔ یہ منبر اس نے رسول کے لیے، رسول اس پہ بیٹھنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد سب مسجدوں میں آ گئے۔ یہ جو مسجد کے اوپر گنبد اور مینار ہے، یہ مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی شبیہ ہے۔ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی ہے جب شبیہ کی طرف سجدہ کر کے شبیہ کے نیچے شبیہ پر بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا ہے شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شبیہ کو سجدہ کر کے شبیہ کے نیچے اور شبیہ کے اوپر بیٹھ کے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اشباہ ہیں، یہ شبیہ ہیں۔ آج جو مسلمان جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس بکرے کی، اس دمبے کی، اس مینڈے کی عزت شبیہ۔ اب شبیہ سمجھ میں آ گئی ہے تو اب شبیہ جو ہے یہ وہ ہے جس سے اصل یاد آئی۔ شبیہ وہ ہوتی ہے جو اصل کی یاد رہے، لہذا شبیہ اس لیے بنائی جاتی۔ آج ہم ذوالجلال سے جا کے اس کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے اگر اس کے توسل سے دعا کریں تو ہم جانور کو معبود نہیں بنا رہے، اس شبیہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اور میں نے شاید کسی ایک تقریر میں کہا تو اور میں دوہرا دیتا ہوں، یہاں پر وہ نوجوان بیٹھے جو گھوڑوں کو رکھتے ہیں یا جن کو گھوڑے پالنے کا شوق ہے، گھوڑے کی ایوریج ایج جو ہے، اوسط عمر جو ہے وہ 25 سے 30 سال، اس سے زیادہ وہ جی نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ایوریج ایج ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو حسین کے مرتجز کی عمر 128 سال تھی۔ جن بندوں نے ہاتھ اٹھائے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو تھوڑا سا پریشان ہوئے انہیں میں ایک تحفہ اور دیتا ہوں۔ آپ 128 ان کے پریشان ہو گئے، آج 1528 سال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مر چکا ہے حسین کا رہوار، بیت العتیق میں کھڑا 12ویں کا انتظار کر رہا۔ اور اہل سنت کے رائٹر راغب اصفہانی نے لکھا تھا، اس نے اہل بیت کے اور آل محمد کے ہاں جو جانور تھے ان کی فضیلتیں لکھی تھی۔ اور مجھے اب یہاں پر جملہ یاد آ گیا، ریڈیو پاکستان میں تقریر کر رہے تھے علامہ رشید ترابی صاحب۔ رشید ترابی صاحب نے شب عاشور کی تقریر کرتے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، جملہ آج بھی باز گشت کی صورت میں گونج رہا ہے۔ رشید ترابی صاحب نے کہا تھا کہ 10 محرم کربلا کے میدان میں 9 لاکھ حیوان نما انسانوں کے سامنے ایک مرتجز نامی انسان بھی کھڑا تھا۔ ہائے 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 ہائے۔ اب
راغب اصفہانی نے لکھا اپنی کتاب میں، انہوں نے کہا کہ 10 محرم حسین گھوڑے کی سیٹ پہ نہیں، فرشتے پہ سوار تھے۔ حسین فرشتے پر سوار تھے۔ میں نے اپنی ایک تقریر میں یہ جملہ کہا تھا کہ حسین فرشتے پر سوار تھے۔ بعد میں 2 لوگوں نے مجھ سے آ کے پوچھا آپ نے خطابت کی تیزی میں تو نہیں کہہ دیا کہ حسین فرشتے پہ سوار تھا؟ میں نے کہا فرشتہ سن کے پریشان ہو گئے، حسین محمد پہ سوار تھا۔ حسین کی سواری کا نام مصطفیٰ۔ اور ہم نے یہ لفظ سواری ہم نے استعمال نہیں کیا، یہ کسی صحابی نے کیا تھا۔ سلمان سامنے سے آتا تو شاید جملہ اور کہتا، ابو ذر آتا تو شاید جملہ اور کہتا، یہ جملہ کسی اور نے کہا تھا کہ حسین اس سواری کتنی اچھی۔ حسین کی سواری پہلی دفعہ کہنے والا صحابی تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا اتنا لاڈ اتنا پیار کہ حسین نبوت پہ سوار ہے، اس نے سواری کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کی سواری دیکھنا صحابہ کی سنت ہے۔ یہ پہلی دفعہ مولا حسین۔ اب شبیہ سمجھ میں آئی نا، اب میں 8ویں امام کا فرمان ہوں۔ میرے 8ویں شہنشاہ، بہار میں علامہ مجلسی نے اس فرمان کو کوٹ کیا، میرے 8ویں شہنشاہ کہتے ہیں پوری کائنات میں حسین کے اصحاب کی شبیہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کی شبیہ ہے۔ کہاں چلے گئے آپ؟ عباس علی کی شبیہ ہے، اکبر مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ اور میرا 8واں امام فرماتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں صرف اصحاب حسین ہیں جن کی کوئی شبیہ بھی نہیں ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو میرا 8واں امام کہتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی حر جیسا بھی نہیں ہے۔ تو اب سطر میرے یہاں سے نکل کے یہاں آ گیا، میں واپس نہیں لے کے جانے والا۔ میرا 8واں امام فرماتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی حر جیسا نہیں ہے۔ پھر غیرت کر، جب کوئی حر جیسا نہیں تو کوئی عباس جیسا کیسے ہو سکتا؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، میں سوال کا بھی جلدی جواب دوں کہ اگر دیکھیں اگر کوئی بھی اصحاب حسین جیسا نہیں اور اصحاب حسین کی یہ مثال ہے تو پھر ہم زیارت میں یہ جملہ کیوں کرتے ہیں کہ الیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی حسین کے ساتھ ہوتے، ہم ساتھ ہوتے، منکم نہیں، معکم، ان کے ساتھ ہوتے، ان میں سے نہ ہوتے۔ کاش میں جملہ سمجھا سکتا، میں جملہ واپس لے کے دوبارہ۔ ہم نے حسرت کی ہے لیکن ہم نے حسرت یہ نہیں کہ ہم ان میں سے ہوتے، ہم نے حسرت کی ہم ان کے ساتھ ہوتے۔ جیسے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو۔